علیہ کی پوری سیرت پڑھ لیں، کہیں یہ بات نہیں ملتی ہے سیدنا پیران پیر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری سیرت پڑھ لیں، حتیٰ کہ ان کی کتاب غنیۃ الطالبین پڑھ لیں، کہیں پر یہ بات نہیں ملتی ہے کہ ہمارے ان بزرگوں نے کوئی اس طرح کا قدم اٹھایا ہو۔ ہمارا اسوہ، ہمارا سیمپل، ہمارا نمونہ، ہمارا پیشوا، ہمارا امام، ہمارا رہبر، ہمارا مقتدی یہی اکابر ہیں۔ ہم ان اکابر کی زندگی کو پڑھیں گے، انہوں نے جو کیا اور کہا وہ ہم کریں گے، اور انہوں نے جن باتوں سے ہمیں منع کیا ان باتوں سے ہم اپنے آپ کو روکیں گے۔ اللہ جل شانہ امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور امت کے ذہنوں کو صاف فرمائے۔ یہ بھولی امت بہت بھولی امت ہے، لیکن ان بھولی امت کو پیٹ پالنے والے علماء نے برباد کر دیا۔ ان بھولی امت کو راستہ نہیں بتایا صحیح، ان بھولی امت کو نبی کی سنتیں نہیں بتائی، ان بھولی امت کو اللہ سے نہیں ملایا، ان بھولی امت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عقیدت اور محبت نہیں بتائی، صرف اس بنیاد پر کہ میرے ہدیے بن ہو جائیں گے، میرے تحفے بن ہو جائیں گے، میری زندگی کیسے گزرے گی۔ اللہ اس بھولی امت پر رحم فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ ان علماء کو کبھی معاف نہیں کرے گا جن علماء نے ان بھولی امت کو اپنے اللہ سے راستہ کاٹا ہے، تعلق کو توڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محبت سے اور جس پیار سے اس امت کو پالا ہے، خدا کی قسم جو شفقتیں اللہ کے نبی نے اس امت کے اوپر ڈالی ہے، اللہ اکبر۔ آج ہی بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت میں کتاب الایمان میں گزری آج روایت، ایک دیہاتی، پکے قسم کا دیہاتی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے کیا تم اللہ کے رسول ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ فرمایا وہ دیہاتی حضور کو پوچھ رہا ہے آسمان کس نے پیدا کیا؟ آپ فرماتے اللہ نے۔ زمین کس نے پیدا کی؟ فرماتے اللہ نے۔ پہاڑ کس نے پیدا کیے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ ایک دیہاتی پوچھ رہا ہے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے جیسے مولوی کو اگر کوئی پوچھے اچھا تو آج کل کا کون آ گیا، ہم اتنی کتابوں کے پڑھنے والے، تو کون یہ سوال کرنے والا؟ قربان جائیے، میرا نبی اگر اس کو دھٹکار دیتا تو وہ زمام ابن ثعلبہ تھا جو اپنے قبیلے کا سردار تھا اور مسئلے کی تحقیق کے لیے آیا تھا، اگر میرا نبی اس کو دھٹکار دیتا تو اس کو ایمان نہ ملتا، اور جب اس کو ایمان نہ ملتا تو اس کے قبیلے کے ہزاروں کو بھی ایمان نہ ملتا۔ وہ پوچھتا جا رہا ہے آسمان کس نے بنایا؟ اللہ کے نبی مسکرا کر کہہ رہے اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ پہاڑ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو اب وہ آگے کہہ رہا ہے آسمان کے رب، زمین کے رب، پہاڑ کے رب کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں، تم بتاؤ کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ نبی کو کہہ رہا ہے آسمان کے رب، پہاڑ کا رب اور زمین کا رب جو ہے، اس رب کی قسم دے کر تمہیں کہتا ہوں تم سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اور میں آسمان کا رب، زمین کا رب، پہاڑوں کے رب ہی کی طرف سے آیا ہوں۔ اب وہ آگے پوچھ رہا ہے کہ اچھا آسمان اور زمین کے رب کی قسم کھا کر کہو کیا اس اللہ نے نماز فرض کی؟ حضرت مسکرا کر فرماتے ہیں نعم، ہاں اسی نے فرض کی۔ فرمایا اچھا آسمان اور زمین کے رب کی قسم، اسی اللہ نے زکوٰۃ فرض کی مالداروں پر؟ فرمایا ہاں۔ وہ پوچھتا جا رہا ہے روزہ کس نے فرض کیا؟ وہ پوچھتا جا رہا ہے، اللہ کے حبیب جواب دیتے جا رہے ہیں۔ اب آگے اس کا جملہ سنیے۔ فرمایا میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، مسئلے کی تحقیق کے لیے آیا تھا، اور میرے قبیلے والوں نے کہا تھا کہ تھوک بجا کر سوال کرنا، کھنا کر سوال کرنا، غصے میں آ کر سوال کرنا، تاکہ پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ سامنے آ جائے۔ اس لیے میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی، معاف کیجئے، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ جملہ کہہ کر وہاں سے نکلا۔ مسلم شریف کی روایت ہے لا ازید ولا ہادہ ولا انقص یا رسول اللہ۔ پہلے یا رسول اللہ نہیں بولا تھا، اب کہہ رہا ہے لا ازید ولا ہادہ ولا انقص یا رسول اللہ۔ اللہ کے حبیب آپ نے جتنی باتیں بتائی ہے میں اپنے قبیلے والوں کو پوری بتاؤں گا، نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کروں گا۔ وہ یہ جملہ کہہ رہا ہے اور اللہ کے نبی فرما رہے افلح ان صدق، یہ جنت میں چلا جائے گا اگر اپنی بات میں سچا ہے۔ اس امت کو کیسے پالا میرے نبی نے؟
کتنی محبت سے پالا، کتنے پیار سے اس امت کو پالا ہے. جس پیار سے، جس دلار سے، جس محبت سے اس امت کو پالا ہو، اگر آج کے لوگ اس پیاری امت کو، بھولی امت کو صرف اپنے اغراض کے خاطر، اپنی ضرورتوں کے خاطر اگر نبی سے توڑیں گے، اللہ سے توڑیں گے، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. فرمایا امت کو جن جن لوگوں سے نقصان پہنچا ان سب پر قلم اٹھایا گیا، کتابیں لکھی گئی. رافضیوں سے نقصان پہنچا، شیعوں سے نقصان پہنچا، معتزلیوں سے نقصان پہنچا، خارجیوں سے نقصان پہنچا، قدریوں سے نقصان پہنچا، اور اسی طرح پرویزیوں سے نقصان پہنچا، قادیانیوں سے نقصان پہنچا. یہ وہ لوگ ہیں جس سے امت کو خوب نقصان پہنچا. فرمایا ایک طبقہ اب بھی باقی ہے جس سے امت کو بہت نقصان ہوا ہے، اگر اس پر قلم اٹھ جائے تو وہ قلم رکے گا نہیں. حضرت خاموش ہو گئے. لوگوں نے پوچھا حضرت بتا دیجئے وہ کون لوگ ہیں جس سے امت کو بڑا نقصان پہنچا اور ابھی لکھنے میں نہیں آیا. حضرت نے فرمایا اس امت کے برے علماء ہیں جس سے امت کو جو نقصان پہنچا ہے، اگر قلم اٹھ گیا تو قیامت تک رکنے والا نہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ ہمیں امت کو جوڑنے والا سبق دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ بھولی امت ہے، یہ تو نادان ہے، یہ مسئلوں سے ناواقف ہے، اسے کیا پتا، اسے کیا پتا. یہ تو علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو صحیح شریعت کی رہنمائی کرے، صحیح راستہ بتائے اور دین کی طرف صحیح لے کر کے چلے. اور جس نے امت کو اللہ سے ملایا، امت کو نبی سے ملایا، نبی کی سفارش اسے نصیب ہوگی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سفارش اس کو نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح سیرت کو پڑھ کر کے اس پر عمل کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اور آپ ایک مظلوم بن کر کے دنیا سے گئے ہیں، یاد رکھنا میں نے جملہ کہا، ظالم بن کر کبھی نہ مرنا، مظلوم بن کر کے مرنا. مظلوم کا مقام تو اتنا اونچا، اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ مسلم شریف کی روایت میں مظلوم کی آہوں کو اللہ سنتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. کافر کی آہوں کو بھی وہ سنتا ہے، چاہے وہ اگر وہ مظلوم ہے تو. ظالم بن کے کبھی نہ مرنا. ظلم کیسے ہوتا ہے؟ کسی کا حق لے لیا، ظلم ہے. بلا وجہ اس کی عزت لینے کی فکریں کی، ظلم ہے. بلا وجہ عورتوں کے چکر کھلائے، ظلم ہے. بلا وجہ کسی کی بیٹی کے نکاح کا فسخ کروا دیا، ظلم ہے. بلا وجہ کسی کو ذلیل کرنے کی تدبیریں کی، ظلم ہے. یہ سب ظلم ہے. ظلم سے اپنے آپ کو بچانا، مظلوم بننا. ہم پر کوئی الزام لگا دے برداشت کر لینا، لیکن ہم کسی پر الزام لگانے والے نہ بنیں. اگر یہ طریق ہمارے پاس ہے تو انشاءاللہ سیرت حسینی ہمارے پاس ہے. اگر یہ طریق ہے تو سیرت حسنی ہمارے پاس ہے. اگر یہ طریق ہے تو سیرت جعفر ہمارے پاس ہے. اگر یہ طریق ہے تو پھر سیرت صحابہ ہمارے پاس ہے. اور اگر یہ طریق ہے تو پھر ہمارے پاس سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما دے، ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما دے. اے اللہ مبارک دن کی آج مبارک رات ہے. اے اللہ کل کو تیرے نبی کا نواسا جس دن میں شہید ہوا ہے اس کا آفتاب ہم پر طلوع ہو رہا ہے. اے اللہ ہم نے اس کی قصے کہانیوں میں تو وقت گزار دیا، ہم نے اس کی قصے کہانیوں میں تو وقت گزار دیا، لیکن وہ قربانیاں ہمارے پاس نہیں آئی، وہ جذبات ہمارے پاس نہیں آئے، وہ رونا ہمارے پاس نہیں آیا، وہ تڑپنا ہمارے پاس نہیں آیا، وہ سنتیں ہمارے پاس نہیں آئی، وہ ادائیں ہمارے پاس نہیں آئی. اے اللہ ہمیں سیرت حسینی نصیب فرما، آپ کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تیرے نواسوں کو اس امت نے جس ظالمانہ اور وحشیانہ انداز میں مارا ہے، مولا کریم، مولا کریم، اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ وہ حق کے خاطر مظلوم بن کر کے دنیا سے گئے ہیں. اے اللہ وہ مر کر بھی زندہ ہے، اللہ وہ مر کر بھی زندہ ہے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے، ان کے اعمال زندہ ہے، ان کی شریعت اور ان کی سیرت زندہ ہے. اللہ ہمیں بھی ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما، گندے اخلاق سے حفاظت فرما. اے اللہ
گندے اخلاق اور اے اللہ بے حیائیوں کی نالیاں خوب بہ رہی ہے. میرا جوان بیٹا بھی اس سے پانی پی رہا ہے, میری بیٹی بھی اس سے پانی پی رہی ہے اور بے حیا بن کر زندگی گزار رہی ہے. اے اللہ چہرے سے پردہ ختم ہو گیا, پیشانیوں سے اے اللہ حیا ختم ہو گئی. اے اللہ نہ ماں باپ کی پرواہ ہے, اے اللہ نہ بڑوں کی پرواہ ہے, نہ بڑوں کی عزت ہے. اے اللہ جو بیٹا اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنے والا تھا وہ آج ماں باپ کو مارنے والا بن چکا ہے. اللہ وہ ماں باپ خلوتوں میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ ہم نے بیٹے کو کتنی محبت سے لیا تھا, کتنے پیار سے پالا تھا, اس کی بیداریوں پر ہم بیدار ہو گئے تھے, اس کی بیماریوں پر ہم جاگ گئے تھے. اے اللہ یہ کیسا نالائق بیٹا, یہ کیسا نالائق بیٹا خلوت میں بیٹھ کر ماں شوہر اے اللہ باتیں کر کے اپنے دل کو دھارس دے لیتے ہیں, بچے کے سامنے پھر بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے. میرے رب کریم اولادوں کو بے حیائی کے پانی پینے سے حفاظت فرما, اولادوں کی بے حیائی کا پانی پینے سے حفاظت فرما. ظالم نہ بنا اللہ, ظالم نہ بنا, ہمیں ظلم کرنے والے نہ بنا, ہمیں ظلم کرنے والے نہ بنا, ہمیں کسی کا حق لینے والے نہ بنا, ہمیں کسی کو ستانے والے نہ بنا. اللہ ہمیں معاف درگزر کرنے والے بنا. اللہ ہمارے پاس تیرے دربار میں پیش کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اللہ 10ویں تاریخ کو کربلا کے میدان میں اللہ ٹکڑے ہونے والے اور بہنے والے خون حضرت حسین کے مقدس خون کو پیش کرتے ہیں. اے اللہ ان کے بیٹوں کے اور ان کی بیٹیوں کے خون کو پیش کرتے ہیں. رب کریم اس کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے, اس کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے, اس کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ حمزہ کی احد میں تڑپنے والی لاش کو پیش کرتے ہیں, اس کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ طائف کے میدان میں بہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خون کو پیش کر رہے ہیں. اللہ جو دو ٹکے کے آدمی کی مار کھاتا جا رہا تھا, گر رہا تھا کھڑا ہوتا تھا, گر رہا تھا کھڑا ہوتا تھا, گر رہا تھا کھڑا ہوتا تھا, لیکن اخیر میں اس نے یہ کہہ دیا اے اللہ میں ان سب کو معاف کرتا ہوں. اے اللہ اس مقدس خون کا تجھے واسطہ ہے, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ کل جو ہمارے بھائی جہالت کی بنیاد پر غلط طریق کرنے والے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما. اللہ ان کو ہدایت عطا فرما, سیرت حسین پڑھنے کی انہیں توفیق عطا فرما. اللہ حسین کے نام پر ایصال ثواب کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اے اللہ ہدایت دینے والا بھی تو ہی ہے, سب کے قلوب تیرے ہاتھ میں ہیں. اللہ ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں سب کو ہدایت عطا فرما دے, ضلالت سے حفاظت فرما لے, ضلالت سے حفاظت فرما لے, گمراہی سے حفاظت فرما لے, کفر سے حفاظت فرما لے. اللہ بگڑنے والے حالات سے حفاظت فرما لے. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ ہماری آمینوں کو قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.